سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس۔ کتاب اللہ کسے کہتے ہیں، کتاب اللہ کی تعریف کیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کتاب اللہ صرف الفاظ کا نام ہے یا معنی اور الفاظ دونوں کے مجموعے کا نام ہے یا صرف معنی کا نام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6، لفظ و معنی کا مجموعہ۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ قرآن نہ تو فقط معنی کا نام ہے اور نہ الفاظ کا، بلکہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر واضح فرمایا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ دوسری جگہ فرماتا ہے نمبر 2 میں، دوسرے مقام میں فرمایا: ہم نے قرآن کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی میں نازل کیا ہے۔ آیت کریمہ ہے: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تیسرے مقام میں نہایت ہی واضح الفاظ میں فرمایا: نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، یعنی حضرت جبرائیل امین اسے لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ انجام سے باخبر کرنے والوں میں سے ہوں، کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان میں، یعنی عربی زبان جو ہے یہ کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ تو جب تک ان عربی الفاظ کی تلاوت نہیں کی جائے گی جن کی صورت میں قرآن نازل کیا گیا، تو اسے قرآن نہیں کہا جائے گا، یعنی قرآن تبھی کہا جائے گا جبکہ عربی زبان میں تلاوت کی جائے۔ اگر عربی زبان میں تلاوت نہ کی جائے، عربی الفاظ کے ساتھ تلاوت نہ کی جائے تو اس پر قرآن کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی ان نازل شدہ الفاظ کے متن کے بجائے اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، خواہ وہ ترجمہ عربی زبان میں ہو یا عجمی میں، تو اسے قرآن نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح کوئی نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا بلکہ اس کا ترجمہ اردو وغیرہ میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے اور اس نے قرآن نہیں پڑھا بلکہ اس کا ترجمہ پڑھا۔ الحاصل یہ کہ قرآن جو ہے یہ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، صرف الفاظ کا نام قرآن نہیں یا صرف معنی کا نام قرآن نہیں۔ اگر صرف معنی کا نام قرآن ہوتا تو قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں جب اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو گویا کہ دوسری زبان میں وہی معنی ہے لیکن اسے ہم قرآن نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور صرف الفاظ کا نام بھی قرآن نہیں ہے۔ جب تک الفاظ اور معنی دونوں نہ ملیں تو ہم اسے قرآن نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن پاک اپنے معنی کے ساتھ، قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ اپنے معنی کے ساتھ قرآن ہیں، معنی اور الفاظ دونوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔